بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا۔ جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تدارک تھا۔ اس نے ان حضرات کو داخلہ کی اجازت دے دی۔ وہ ریشمی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا، ہمارے لیے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضرات کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔ ان حضرات نے کہا، ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخرکار وہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ نے پسند کیا، اور فریقین صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی، جنگ ہو ہی گئی۔ واقدی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجہ نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی صف میں سے باہر آیا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ حضرت خالد اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا، اے خالد، میرے سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اور مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو۔ حضرت خالد نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دور بھاگے۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا، اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی، اور ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونپا ہے، اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا، اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجہ نے پوچھا، اے خالد، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجہ نے پوچھا، جو تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا، وہ جزیہ ادا کریں، ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پوچھا، اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہا، ہم اسے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجہ نے پوچھا، جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو، اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی سردار ہو یا عامی ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجہ نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا، ہاں، بلکہ وہ تو ہم میں سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا، ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا۔ ہم اپنے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جبکہ وہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور زندہ تھے۔ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں اور وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں معجزے دکھاتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا، اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے اور سن لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے، اور اسے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے، لہذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہو جائے گا وہ ہم سے افضل ہے۔ جرجہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے مجھ سے سچ سچ کہہ دیا اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تم سے سچ ہی کہا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر جرجہ نے اپنی ڈھال کو پلٹ لیا جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا، آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد انہیں اپنی خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشق سے پانی ڈال کر غسل کرایا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضرت جرجہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے،
اس لیے زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف محامیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت خالد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگ گئیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جرجہ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھی اور اسی میں حضرت جرجہ شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے اور اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور مسلمانوں کو بلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں جانے کی ترغیب دی اور کہا کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینا لازم نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو بھی میری رائے یہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سرسبز علاقے کو حاصل کر لیں، اور آپ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، بھوک اور تنگ دستی ان کے حصے میں رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔